اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایک اونٹ کا بارگاہ نبوی میں فریاد کرنا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ یالی بن سبابہ جا رہے تھے۔ آپ نے قضائے حاجت کا قصد کیا تو ایک درخت دوسرے درخت کے پہلو میں جا کر جڑ گیا۔ اذان بعد آپ فارغ ہوئے تو درخت بھی اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک اونٹ اپنی گردن کو زمین پر رکھے مضطرب ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہے کہ زمین تر ہو گئی۔ حضور سید عالم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اونٹ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلوایا اور فرمایا، یہ اونٹ مجھے دے دیجئے۔ اونٹ کے مالک نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو محبوب ترین چیز ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ اونٹ کے مالک نے کہا، میں اسے عزیز رکھتا ہوں۔ اذان بعد آپ کسی قبر پر تشریف لے گئے۔ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا۔ وہاں سے چلے ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر گئے تھے کہ ایک عورت ملی جس کے پاس ایک بچہ تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ بچہ بار بار اسیب زدہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں رک گئے اور بچے کو اس عورت سے لے لیا اور اونٹ کے پالان پر بٹھا کر کہا، بچے کو پھر لوٹا دیا۔ واپسی کے وقت جب ہم اس جگہ آئے تو وہی عورت آئی اور 2 بکریاں نظر کہیں اور کہا، یا رسول اللہ، یہ میرا ہدیہ قبول فرمائیے۔ واللہ اس دن سے میرے بچے کو دیر نے نہیں اٹھایا۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر ہم نے ایک بکری اس سے لے لی اور دوسری اسے واپس دے دی۔ کچھ دور گئے تو راستے میں ایک اونٹ نظر آیا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کو بلائیے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے دریافت کیا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ انصار میں سے ایک نے بتایا کہ یہ میرا ہے۔ آپ نے دریافت کیا، تم نے اسے کیا تکلیف دی ہے؟ کہنے لگا، ہم 20 برس سے اس کے ذریعے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر یہ بھاگتا ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے ہاں فروخت کر دیجئے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کا مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس سے بہتر طور پر سلوک کیجئے تاکہ باقی عمر آرام سے گزرے۔ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم چوپایوں سے آپ کے سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں، اگر ہوتا تو عورت سے مرد کو سجدہ کروایا جاتا۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔